السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کا سبق نمبر 4 ہے اور فعل ماضی کی مختلف صورتیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی مختلف صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کی مختلف صورتیں۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے فعل، نصر، فتح وغیرہ، جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو۔ بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے، جیسے شریبہ، اس نے پیا، علیمہ، اس نے جانا، لبس، اس نے پہنا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، جیسے قرب، وہ قریب ہوا، بعود، وہ دور ہوا، ضعف، وہ کمزور ہوا۔ یہ کل 3 صورتیں ہوئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف صورتیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں۔ مثلا پہلا اور آخری حرف تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہے۔ اس طرح فعل، فعل، فعول۔ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فعل ماضی کی 3 صورتیں بنتی ہیں، لیکن فعل ماضی کا پہلا حرف یعنی فا کلمہ اور آخری حرف لام کلمہ ہمیشہ وہ ایک ہی طرح ہوگا، اور بیچ کا جو کلمہ ہوتا ہے عین کلمہ جسے بولتے ہیں، اس میں حرکت میں تبدیلی ہوگی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ اس طرح سے 3 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا کہ بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے یعنی عین کلمہ، جیسے شریبہ، اس نے پیا، علیمہ، دیکھیے یہاں پر لام مکسور ہے، اس نے جانا، لبس، اس نے پہنا، اور جہاں مفتوح تھا اس کی مثال دیکھیے اوپر، فعل، نصر وغیرہ۔ 2 صورتیں یہ ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جس میں دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، وہ قربہ ہے، قریب ہوا، بعودہ ہے، وہ دور ہوا، ضعف، وہ کمزور ہوا۔ تو اس طرح سے فعل ماضی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ کل 3 صورتیں ہوئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف صورتیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں، یعنی پہلا اور آخری حرف تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہوتا ہے، جیسے اس طرح سے فعل، فعل، فعول، یعنی فا کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، لام کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، صرف عین کلمے کی حرکت میں تبدیلی ہوگی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ 6 حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں، یعنی وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، فعل، فعل، فعول۔ فعل جیسے نصر، فتح، عبد۔ دیکھیے جس کا عین کلمہ مفتوح ہوگا اس کی 3 مثالیں آپ کے سامنے دے دی ہیں، اور جس میں عین کلمہ مکسور ہوگا اس کی مثال دیکھیے، فعل جیسے شریبہ، اس نے پیا، سمع، اس نے سنا، جہل، اس نے نہ جانا وغیرہ۔ یہ وہ مثال ہے جس میں عین کلمہ مکسور ہو، یعنی عین کلمے پہ زیر ہوتا ہے۔ تیسری مثال فعول کی، جیسے فعول جیسے قربہ، وہ قریب ہوا، کرومہ، وہ بزرگ ہوا، صلوحہ، وہ درست ہوا وغیرہ۔ یہ 3 وزن ہوئے۔ فعل ماضی 6 حرفی یعنی ثلاثی کی 3 شکلیں آتی ہیں، فعل، فعل، فعول۔ اتنا آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسے کہ تم پڑھ چکے ہو، البتہ دوسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی۔
دوسرے حرف سے مطلب عین کلمہ. جب گردان کریں گے تو 14 صیغے میں وہ ویسے ہی رہیں گے. مثلا شریبہ اس نے پیا سے، یعنی شریبہ سے شریبہ، شریبا، شریبو. دیکھیے ہر جگہ عین کلمہ مکسور ہے. شریبت اخیر تک، یعنی شریبت سے شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شربتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا. اب آگے دیکھیے جس کا عین کلمہ مضموم ہو. قروبہ سے قروبہ، قروبا، قروبو، قروبت. اخیر تک گردان کرتے چلے جائیے، ہر جگہ عین کلمہ مضموم ہوگا. اب تمہیں سے حرف فعل ماضی معروف کے تمام اوزان فعل، فعل، فعل سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی بنانا آ گیا. یعنی جب مثبت بنانا آ گیا تو منفی بنانا بھی آ جائے گا. منفی بنانے کے لیے ما یا لا لگاتے ہیں. جب فعل ماضی کو منفی بناتے ہیں تو ما لگاتے ہیں. اگر لا لگانا ہو تو مکرر لانا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے. آگے دیکھیے اوپر لکھے ہوئے قسم کی ماضی کے افعال سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں کرو اور اپنی کاپی پر ما اعراب و معنی اور صیغوں کے لکھو. دوسرے حرف کی حرکت کا لحاظ رہے. یہ چند جملے ہیں جس کو بنانا ہے، دھیان سے پڑھیے اور بنائیے. چند جملوں کی عربی بناؤ. درمیانی حروف کی حرکت کا خیال رکھو. ہم نے سنا، سمع معنی سننا آتا ہے، اسی سے جمع متکلم ہے. سمعنا ہم نے سنا. تم سب قریب ہوئے، یہ جمع کا صیغہ ہے تو قروبہ معنی قریب ہونا آتا ہے، اسی سے بنائیں گے جمع کا صیغہ قروب تم. قروب تم اس کا عین کلمہ مضموم ہے. اس ایک عورت نے پہنا سے لبست ہو جائے گا. لبست. تم سب عورتیں دور ہوئیں. دور ہونے کی عربی آتی ہے بعودہ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث مخاطب. تو دور ہونے کی عربی آتی ہے بعودہ، اس سے بنائیں گے بعودتن. تم سب عورتیں دور ہوئیں. ان دو عورتوں نے سنا. سمعتا ان دو عورتوں نے سنا. ان سب عورتوں نے جانا. علمنا ان سب عورتوں نے جانا. ہم قریب ہوئے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو قربنا ہم قریب ہوئے، یعنی ہم سب قریب ہوئے. وہ دو کمزور ہوئے. ضعوفہ معنی کمزور ہونا تو ضعوفا تثنیہ کا صیغہ ہے. وہ دو کمزور ہوئے. تو بزرگ ہوا. کرمت، کرمت تو بزرگ ہوا. تم دو مردوں نے پیا. شربتما تم دو مردوں نے پیا. ان سب مردوں نے جانا. علموا، علموا ان سب مردوں نے جانا. وہ دو درست ہوئے. صلوحا معنی درست ہونا تو وہ دو صلوحا تثنیہ کا صیغہ، وہ دو مرد درست ہوئے. میں نے نہ جانا. ما علمت. تم عورتیں دور ہوئیں. بعدتن تم عورتیں دور ہوئیں. بعدتن. ہم نے مدد کی. نصرنا تم سب بیٹھے. جلستم ہم درست ہوئے.
صلحنا وہ سب قریب ہوئے، قربو ماضی کے دوسرے حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھو اور صیغے اور معنی بتاؤ۔ سجدنا ہم نے سجدہ کیا، شربتن تم سب عورتوں نے پیا، قربنا وہ سب عورتیں قریب ہوئیں، علموا ان سب مردوں نے جانا، عبدت اس ایک عورت نے عبادت کی، لبستم تم سب مردوں نے پہنا، فتحتی تو ایک عورت نے کھولا، شربو ان سب مردوں نے پیا، کتبتم تم سب مردوں نے لکھا، علمتن تم سب عورتوں نے جانا، جاہل اس ایک مرد نے نہ جانا، لبستا ان دو عورتوں نے پہنا، بعودتا وہ دو عورتیں دور ہوئیں، جلسنا ہم سب بیٹھے، مرد ہوں یا عورت، سمعا ان دو مردوں نے سنا، صلحت وہ ایک عورت درست ہوئی، دخلوا وہ سب مرد داخل ہوئے، ماضی منفی تم پڑھ چکے ہو، چند جملوں کی عربی بناؤ، دوسرے حرف کی حرکت کا خیال رکھو۔ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم کمزور نہیں ہوئے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ما ضعفنا ہم کمزور نہیں ہوئے، میں نے نہیں لکھا، یہ واحد متکلم ہے، ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، ان عورتوں نے نہیں سنا، جمع کا صیغہ ہے، ما سمعنا وہ سب قریب نہیں ہوئیں، ما بعدنا وہ سب قریب نہیں ہوئیں، تم سب نہیں بیٹھی، تم سب نہیں بیٹھی، ما جلستن تم سب نہیں بیٹھے، ما جلستم تم سب مردوں نے نہیں جانا، ما علمتم تم سب مردوں نے، ما علمتم نہیں جانا، ان دو مردوں نے نہیں پہنا، ما لبسا وہ درست نہیں ہوئی، ما صلحت وہ درست نہیں ہوئی، وہ دو دور ہوئے، وہ دو دور ہوئے، بعودا تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دو دور ہوئے، بعودا ان دو عورتوں نے نہیں پیا، ما شریبتا ان دو عورتوں نے نہیں پیا، ما شریبتا ان دو مردوں نے مدد نہیں کی، ما نصرا ما نصرا ان دو مردوں نے مدد نہیں کی، ہم نے نہیں کھولا، جمع متکلم کا صیغہ، ما فتحنا ہم نے نہیں کھولا، تم سب مردوں نے نہیں پہنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب مردوں نے نہیں پہنا، ما لبستم ان دو مردوں نے سجدہ نہیں کیا، ما سجدا ہم نے طلب نہیں کیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما طلبنا۔ آپ کا سبق نمبر 4 مکمل ہو گیا، اسے یاد کریں، میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں، خدا حافظ۔